اسلام کا حسن دیکھیں، اسلام کا کیا حسن دیکھیں اسلام کا، کہ ہے کافر، اگرچہ کافر لیکن مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہا ہے، اس کو بھی ویسے ہی حقوق ملتے ہیں جیسے مسلمانوں کے حقوق ملتے ہیں۔ اور دوسرا ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، پوری دیت دے گا اس کے گھر والوں کی طرف، اور پوری دیت کیا ہے، لیکن آج کل یہ بات سر عام ہو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، قتل کر کے فخر سے کہتے ہیں میں مارتا، یہ کرتا، وہ کرتا۔ قیامت آنے والی ہے، اللہ سب پوچھے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کی شان یہ کہ ان یقتل مؤمنا، کہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطا، مگر غلطی کے ساتھ، ومن قتل مؤمنا، اور جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا خطا غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پس اس کا حکم یہ ہے کہ وہ آزاد کرے ایک مومنہ گردن، ودیۃ مسلمۃ، اور دیت پوری، الی اہلہ، اس کے ورثاء کی طرف، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی چھوڑ دیں، فإن كان من قوم عدو لكم، پس اگر ہے تمہارے اور اس قوم کے درمیان دشمنی، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پس پھر آزاد کرنا ہے ایک مومنہ گردن کو، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، پس اگر ہے تمہارے درمیان ان کے درمیان معاہدہ، فدیۃ مسلمۃ، پھر دیت بھی مکمل دینی ہے، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومنہ گردن کو بھی آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد، پس اگر وہ نہ پائیں، فصیام شہرین متتابعین، پس لگاتار 2 مہینے روزے رکھیں، توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمتوں والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، یہ حکم ہے پچھلے حکم کے ساتھ، اس کا بڑا زبردست قسم کا تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ پیچھے ہے کہ جہاد کرو، جہاد کرو، جہاد کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاد تب ہو سکتا ہے جب آپس میں لڑائی تمہاری نہ ہوگی، تو اگر آپس میں لڑائی ہوگی تو پھر جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ آپس میں اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، پھر لڑائی ہوگی، پھر جہاد ہو سکتا ہے۔ اگر آپس میں لڑ بیٹھے پھر کس کے ساتھ جہاد کرو گے، کس کے ساتھ لڑائی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لمؤمن، کسی مومن کی شان ہے ہی نہیں، کسی مومن کے یہ لائق بات ہے ہی نہیں، کسی مومن کی بات جچتی نہیں ہے ان یقتل مؤمنا، وہ کسی مومن کو قتل کر دے، یعنی کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو قتل کر دے، یہ بات جچتی نہیں ہے، اچھی لگتی نہیں ہے، سوچنے کی بات بھی ہے۔ ایک مسلمان نے قتل کر دیا دوسرے مسلمان کو، عجیب بات ہے، یعنی یہ بات ہو، لیکن آج کل یہ بات سر عام ہو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، قتل کر کے فخر سے کہتے ہیں میں مارتا، یہ کرتا، وہ کرتا۔ قیامت آنے والی ہے، اللہ سب پوچھے گا۔ الا خطا، مگر غلطی کے ساتھ، اگر غلطی کے ساتھ کسی سے قتل ہو گیا، یہاں پہ کئی قسم کے قتلوں کو بیان کیا جائے گا، جو یہ آیتیں میں نے پڑھی ہے اس میں قتل خطا کو بیان کیا جائے۔ قتل خطا کیا ہے کہ مارنا چاہتا نہیں تھا ویسے مر گیا، جب کوئی ایسی چیز اس نے استعمال کی جس سے عام طور پہ بندہ مرتا نہیں ہے، اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مارنا کسی اور کو چاہتا تھا، مثال کے طور پہ کوئی آدمی شکاری ہے، شکار کر رہا تھا، کسی نے ہرن کو جو ہے نا وہ مارنا چاہا، تیر یا گولی مارنی چاہیے، لیکن اچانک بندہ آگے سامنے آ گیا، یا کسی نے دیکھا کچھ شیر چلتا آ رہا ہے، اس نے شیر کو مارا، شیر سائڈ پہ ہو گیا، پیچھے بندہ تھا اس کو لگ گئی،
یعنی یہ ہے خطا کہتے ہیں غلطی سے کوئی بندہ مارا جائے تو اس کے احکامات آگے آ رہے ہیں. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس نے کسی مومن کو خطأ غلطی سے قتل کر دیا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس کا پھر حکم سن لے، حکم یہ ہے کہ اس نے ایک گردن کو مومنہ کو آزاد کرنا ہے، کسی مومن غلام کو یا مومنہ باندی کو آزاد کرنا ہے. یعنی مومنہ بھی شاد ہونا شرط ہے، کیونکہ اس وقت جو غلام ہوتے تھے بعض دفعہ غلام مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اپنے جناب آقا کی بات سن لیتے یا کسی اور کی بات سن لیتے، مان لیتے تھے، وہ مسلمان ہو جائے. جیسے حضرت بلال وہ غلام تھے، مسلمان ہو گئے، ایسے رب العالمین نے شان دی. اور بھی بہت سارے غلام ہیں جو مسلمان ہوئے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ وہ آزاد نہیں ہوتے تھے. آزاد کرنے والا اس کو آزاد کرتا تو آزاد ہوتے تھے. ایسے نہیں کہ مسلمان ہوا تو آزاد نہیں، بلکہ مسلمان ہو جاتے تھے اور غلامی کی زندگی بڑی گزارتے تھے. اللہ نے فرمایا اگر انسان نے کسی غلطی سے قتل کر دیا تو اس کا حکم پھر یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، ایک مومنہ یا مومن کو آزاد کرے گا. اور دوسرا ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، پوری دیت دے گا اس کے گھر والوں کی طرف. اور پوری دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ، یا پھر 10,000 دینار، یا پھر کیا؟ ہاں، اگر 100 اونٹ نہ ہو تو پھر 10,000 دینار دے گا. اور آج کل کے حساب سے 10,000 دینار نہ تو پھر 10,000 دینار کی اس وقت کے حساب سے قیمت دیکھی جائے کہ ایک دینار کی کتنی قیمت بنتی ہے، تو 10,000 کی کتنی قیمت بنے گی، اس قیمت کے اعتبار سے دیت ادا کی جائے گی. یہ آسان مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا الی اہلہ، یہ اس کے گھر والوں کی طرف دینی ہے، یعنی اس کے جو ورثاء ہیں جن کو وراثت میں سے حصے ملتے ہیں ان کو یہ دینا ہے. الا ان یصدقوا، یا مگر یہ ہے، ایک صورت یہ نکل آتی ہے کہ وہ گھر والے معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے والے تھوڑا معاف کرتے ہیں یا سارے کا سارا معاف کر دیتے ہیں، ان کی مرضی ہے. اگر تھوڑا معاف کریں، جو باقی ہے جو معاف نہیں کیے وہ دینا پڑے گا. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر مثال کے طور پہ ایسا بندہ ہے، قتل خطا کی قسم بیان کی جا رہی ہے، یعنی ایسا بندہ ہے مومن لیکن کافروں میں رہتا ہے. کہاں پہ رہتا ہے؟ دارالحرم میں، کافروں میں رہتا ہے، وہیں پہ اس کی زندگی گزار رہا ہے وہ، اور مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ بس چھپ کے زندگی گزار رہا ہے، اور ہے بھی کافروں کے علاقے میں، دارالحرم میں رہتا ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اب گولی ماری ہو مر گیا، یا کوئی تلوار ماری، جیسے بھی لڑائی ہوئی وہ بندہ مر گیا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر تمہارے اور جہاں پہ وہ بندہ مارا گیا ان کے اس قوم کے درمیان دشمنی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن جو بندہ مارا گیا وہ مومن تھا، اب کیا کرنا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، صرف اس نے غلام آزاد کرنا ہے بس. باقی جو دیت ہے یہ دیت اس نے نہیں دینی ہے، دیت کیا ہو جائے گی؟ اس کی ختم ہو جائے گی. آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر اس کے اور اس کے قوم کے درمیان جہاں پہ وہ بندہ چلا گیا ہے معاہدہ ہے، صلح کا معاہدہ ہے، اب صلح کا جہاں معاہدہ ہو، یا پھر ایسا بندہ ہے جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے کافر لیکن ذمہ بن کے رہتا ہے، ٹیکس دے کے رہتا ہے، جیسے مثال طور پہ یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھی رہتے ہیں، دوسرے کافر بھی رہتے ہیں، تو یہ جو انسان دوسرے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہیں، وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، یا یہ بندہ یا پھر ایسا بندہ جہاں جس قوم کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے کہ تمہاری ان کی آپس میں صلح ہوئی ہے کہ آپس میں ہماری لڑائی نہیں ہوگی، اب وہاں پہ وہ بندہ چلا گیا، تھا مومن، اب وہاں پہ بندہ کو مارا گیا. ایسے قوم میں جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا وہ وہاں بندہ مارا گیا، یا پھر ذمہ تھا مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا وہ بندہ مارا گیا، اس کی دیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کی بھی دیت عام مسلمان جیسی دیت ہے. کیا ہوگی وہ؟ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، وہ دیت مکمل ادا کرے گا اس کے گھر والوں کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام آزاد کرے گا، غلام یا باندی دونوں میں سے کسی ایک کو، وہ بھی مومن، اس کو آزاد کرے گا. یعنی عام مسلمان کی دیت، اور پھر کافر اگر ذمیوں کے یعنی کافر ذمی بن کے رہ رہا ہو، مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہا ہو، اس کی بھی ایسی ہی جیسے مسلمانوں کے خون جان مال کی حفاظت ذمہ ہے نا مسلمانوں کے حکمرانوں کے، ایسی ہی اس کی بھی ذمہ داری ہے. اسلام کا حسن دیکھیں، اسلام کا کیا حسن دیکھیں، اسلام کا کہ ہے کافر، اگرچہ کافر لیکن مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہا ہے، اس کو بھی ویسے ہی حقوق ملتے ہیں جیسے مسلمانوں کے حقوق ملتے ہیں.
کیسا شاندار ہے اسلام، لیکن اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، دوسروں کو کم ہی سمجھتے ہیں، دوسروں کو کم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے ایک مسلمان کی دیت ہے ایسے ہی ذمہ کی بھی دیت ہے، یا ایسا بندہ جو مسلمانوں کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا وہاں پہ رہ رہا تھا مومن، اب وہ قتل ہو گئے تو اس کی بھی دیت عام مسلمان جیسی ہے۔ فمن لم یجد، پس اگر یہ وہ انسان یہ نہ دیت وغیرہ نہ پائے تو پھر کیا ہے؟ فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ جس نے قتل کیا وہ کیا کرے گا؟ 2 مہینے لگاتار۔ مثال کے طور پہ اگر درمیان میں اس کا روزہ چھوٹ گیا پھر نئے سرے سے، اگر اس نے 59 اس نے روزے رکھ لیے، آخری روزہ اس نے رکھنا تھا وہ چھوڑ دیا، پھر نئے سرے سے شروع کرے گا۔ قتل کرنا کوئی اللہ پاک کے ہاں آسان نہیں، بہت زبردست گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، جیسے اس نے ایسے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جو انسان کسی قتل کرتا ہے۔ تو قتل کرنے والے انسان کے اوپر رب العالمین نے بڑے بڑے سخت احکامات دیے ہیں، دیت بھی دینی ہے، مومن مرد یا مومن باندی کو آزاد بھی کرنا ہے، اور ساتھ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اگر لگاتار روزے رکھے گا تو پھر توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہوگی۔ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر نہیں رکھے گا جتنی مرضی منہ سے معافی مانگ لے، جتنا مرضی اس کو معافی نہیں مل سکتی ہے۔ بندہ مارا ہوا ہو اور ویسے انسان زبان سے روز بیٹھ کے روتا رہے، معافی مانگتا رہے، اے اللہ معاف کر دے، اللہ ایسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ 1 مہینہ رکھ کے طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے، 2 مہینے رکھے گا تو آگے آئندہ کسی کو مارے گا یہ تو سوچے گا بھی نہیں۔ اسلام میں جو احکامات ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے ہیں، انسانوں کے حقوق اس میں محفوظ ہیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہوگی۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے، وہ جاننے والے ہیں میں نے کیا احکامات دینے ہیں، کون سا حکم کب دینا ہے۔ حکیمہ، اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون سا کیسے حکم دیا جائے گا، اللہ کو سب پتہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا